پریشانیاں انسانی زندگی کا حصہ ہیں۔ یہ ایک حقیقت ہے کہ دنیا میں کوئی ایک شخص بھی ایسا نہیں کہ جس کی زندگی میں کوئی بھی پریشانی نہ ہو۔ لیکن یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ روزمرہ کی زندگی میں ہماری بہت سی پریشانیاں نہ صرف خود ساختہ ہوتی ہیں بلکہ بالکل غیر ضروری بھی ہوتی ہیں، اور ان پریشانیوں کی بنیاد اس پر ہوتی ہے کہ ہم اس دنیا کو اور دنیا والوں کو کس نظر سے دیکھتے ہیں۔ دوسروں کو دیکھنے کا ہمارا نقطہ نظر بعض اوقات ہمیں زندگی کے ایسے راستے پر چلا دیتا ہے جو پریشانیوں سے بھرا ہوتا ہے۔ تو آج ہمارا موضوع ہے نقطہ نظر، زاویہ نظر، پرسپیکٹو۔ ہم روزانہ ایسے لوگوں سے ملتے ہیں کہ جن کے بظاہر غلط عمل ہمارے اندر غصے کے جذبات، ناپسندیدگی کے جذبات پیدا کرتے ہیں، اور ہم فوری رد عمل دکھاتے ہوئے فوری فیصلہ کر دیتے ہیں کہ یہ شخص جاہل ہے، بے وقوف ہے، بدتمیز ہے، وغیرہ وغیرہ۔ لیکن ہم اس حقیقت کو نہیں جانتے کہ اس عمل کے پیچھے اس کی کوئی کہانی ہو سکتی ہے، اس کی کوئی وجہ ہو سکتی ہے، اس کا کوئی عذر ہو سکتا ہے، اور ہم اس حقیقت کو اس وقت تک نہیں سمجھ پاتے جب تک ہمارا مشاہدہ صرف اپنے ہی نقطہ نظر تک محدود رہتا ہے۔ اب یہ ایک بورڈ ہے، اس پر میں نے لکھا ہے 6M۔ یہ بالکل صاف لکھا گیا ہے، اس میں کوئی سپیلنگ کی غلطی نہیں، اس میں کوئی کلیئرٹی کی غلطی نہیں۔ میرے لیے بھی یہ 6M ہے، آپ کے لیے بھی یہ 6M ہے، اور وہاں پر بیٹھا ہوا یہ ریڈ شرٹ والا شخص بھی یہ کہتا ہے کہ یہ 6M ہے۔ لیکن اب وہاں پر کوئی ایک شخص آتا ہے جو کہتا ہے کہ یہ 6M نہیں ہے۔ اس پر ہمارا فوری رد عمل یہ ہو سکتا ہے کہ وہ شخص شاید ان پڑھ ہے، وہ بے وقوف ہے، جاہل ہے، یا شاید وہ کوئی فتنہ کریٹ کرنا چاہتا ہے۔ اس کے باوجود وہ گرین شرٹ والا شخص اس پر مصر رہتا ہے کہ یہ 6M نہیں ہے۔ ہم یہ فوری فیصلہ کرتے ہیں کہ یہ شخص غلط کہہ رہا ہے، لیکن جب ہم اس کے نقطہ نظر کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں تو پھر ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ اس شخص کے لیے یہ واقعی 6M نہیں بلکہ W9 ہے۔ ہمارا دوسروں کو غلط کہنا اور سمجھنا اکثر اس وجہ سے ہوتا ہے کہ ہم دوسروں کے نقطہ نظر کو سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے۔ اس دنیا میں ہر شخص کی اپنی زندگی، اپنی کہانی، اپنے تجربے اور اپنی تعلیم ہوتی ہے۔ ہر شخص کا ایک اپنا نقطہ نظر ہوتا ہے جو دوسرے شخص سے مختلف ہوتا ہے۔ اگر ہم دوسروں کے نقطہ نظر کو نہ سمجھیں تو نہ صرف یہ ہماری ورک پلیسز پر ہمارے لیے پرابلم کریٹ کرتا ہے اور پبلک پلیس پر بھی ہمیں انکمفرٹیبل بناتا ہے، بلکہ یہ ہمارے رشتوں کو اور ہمارے گھر کے ماحول کو بھی متاثر کر سکتا ہے۔ جبکہ اپنے نقطہ نظر کے ساتھ دوسرے کے نقطہ نظر کو بھی سمجھنا ہمارے بہت سے اختلافات کو ختم کر دیتا ہے۔ نقطہ نظر کے فرق کی ایک بہت کامن مثال ہمارے سامنے اس وقت آتی ہے کہ جب ہم اکثر سڑک پر گاڑی ڈرائیو کر رہے ہوتے ہیں۔ ہر شخص اپنی لین میں گاڑی ڈرائیو کر رہا ہوتا ہے، لیکن یہ مثال ان معاشروں کے لیے زیادہ اپیلنگ نہیں جہاں پر عمومی طور پر لین سینس نہیں ہوتی، اور ہر شخص اپنی گاڑی ایسے چلاتا ہے کہ اسے جس طرح بھی جگہ ملے وہ وہیں اپنی گاڑی گھسا دیتا ہے۔ لیکن اگر آپ ایک ایسی جگہ گاڑی چلا رہے ہیں کہ جس میں لوگوں میں جنرلی لین سینس ہے، اور ہر شخص کی طرح آپ بھی اپنی گاڑی اپنی لین میں چلا رہے ہیں، لیکن پھر اچانک ایسا ہوتا ہے کہ کوئی شخص اپنی لین کو بدل کے فوراً آپ کے سامنے آ جاتا ہے آپ کی لین میں، یہاں تک کہ آپ کو اپنی گاڑی فوری طور پر آہستہ کرنی پڑتی ہے کہ کہیں ٹکراؤ نہ ہو جائے۔ ایسی صورت میں غصہ آتا ہے کہ یہ شخص کیا کر رہا ہے، اور ہم یہی کہتے ہیں کہ یہ شخص بدتمیز ہے، اسے گاڑی چلانے کا طریقہ نہیں آتا، یہ جاہل ہے، اسے دوسروں کی پرواہ نہیں، وغیرہ وغیرہ۔ اور جب ہم یہ کہہ رہے ہوتے ہیں تو اس وقت صرف یہ نہیں کہ ہم یہ غصے کے لفظ ادا کر رہے ہوتے ہیں، بلکہ ایسا کرنا ہمارے اپنے اندر ایک سٹریس رسپانس کریٹ کرتا ہے۔ ہمارا بلڈ پریشر بڑھتا ہے، ہمارے دل کی دھڑکن تیز ہوتی ہے، ہمارے ذہن کے اندر دباؤ بڑھ جاتا ہے۔ لیکن اگر اسی وقت ہمیں یہ پتہ چلے کہ اس گاڑی میں ایک بچہ ہے جسے ایسما کا اٹیک ہوا ہے، اسے سانس لینے میں دشواری ہو رہی ہے، اور گاڑی چلانے والا اس بچے کا باپ
اس بچے کو جلد از جلد ہاسپٹل میں پہنچانا چاہتا ہے۔ جب اس بات کا ہمیں پتہ چلتا ہے تو ہمارے دلوں میں ایک رحم دلی پیدا ہو جاتی ہے۔ اس وقت نہ صرف ہم خوشی سے اس شخص کو راستہ دیتے ہیں، بلکہ ہماری خواہش ہوتی ہے کہ باقی تمام گاڑیاں بھی ہٹ کر اس شخص کے لیے راستہ بنائیں۔ تو ہمارے غصے کے اور شدت کے جذبات اچانک رحم دلی میں اس لیے بدلے کہ جب ہمیں دوسرے کے نقطہ نظر کا علم ہوا۔ دوسرے کے نقطہ نظر کو سمجھتے ہی نہ صرف کہانی بدلی بلکہ ہمارا رد عمل بھی بدل گیا، ہمارے جذبات بھی بدل گئے اور ہماری کیفیت بھی بدل گئی۔ اب ہم نقطہ نظر کو علمی بنیاد پر سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ انسان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ہیومن بینگز آر میننگ سیکنگ کریچر، یعنی انسان معنی تلاش کرنے والی مخلوق ہے کہ ہم دیکھتے ہیں، سمجھتے ہیں، پرکھتے ہیں اور پھر فیصلہ کرتے ہیں۔ لیکن اس سارے پروسیس میں ایک ہڈن ڈیفیکٹ ہے، ایک پوشیدہ خامی۔ وہ یہ کہ ہم زیادہ تر ایک زاویے سے دیکھتے ہیں، سمجھتے ہیں، پرکھتے ہیں اور ایک ہی زاویے سے فیصلہ کر دیتے ہیں۔ انسانی نفسیات کی تحقیق میں ہیومن سائیکالوجی کے اندر ایک غلطی کو دیکھا گیا ہے، کامن غلطی کو، جسے دا فنڈامنٹل ایٹریبیوشن ایرر کہا جاتا ہے، جسے اردو میں بنیادی نسبت کی غلطی بھی کہا جاتا ہے۔ اور اس میں کیا ہوتا ہے کہ ہمارا ایک غیر منصفانہ جھکاؤ ہوتا ہے، اور وہ جھکاؤ ہوتا ہے اپنے نقطہ نظر کی طرف۔ دا فنڈامنٹل ایٹریبیوشن ایرر میں ہم دوسروں کی غلطی کی نسبت ان کے کردار سے جوڑتے ہیں، جبکہ اپنی غلطی کو حالات کی مجبوری کہتے ہیں۔ میں لیٹ آیا تو وجہ ٹریفک ہے، کوئی دوسرا لیٹ آیا تو وہ غیر ذمہ دار ہے۔ اسی طرح مجھ سے کوئی کام خراب ہو گیا تو فلاں وجہ تھی، میرا قصور نہیں تھا۔ دوسرے سے خراب ہوا تو وہ تو ہے ہی لاپرواہ۔ اسی طرح میرے ہاتھ سے کچھ گر کر ٹوٹ گیا تو بہت سلپری تھا، میرا ہاتھ کانپ گیا تھا، اور دوسرے سے ٹوٹا تو اس میں تو کوئی سلیقہ ہی نہیں۔ اسی طرح مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی تو انسان سے غلطی ہو ہی جاتی ہے، اور دوسرے سے غلطی ہوئی تو وہ تو ہے ہی نکما انسان۔ اور مجھ سے کوئی وعدہ پورا نہ ہوا تو فلاں وجہ تھی، میری مجبوری تھی، لیکن دوسرے سے نہ ہوا تو دیکھو کیسا جھوٹا اور دھوکے باز انسان ہے۔ تو یہ ہے وہ فنڈامنٹل ایٹریبیوشن ایرر، نسبت کی غلطی جو انسان کی نفسیات کے اندر موجود ہے، لیکن جب ہم اسے سمجھتے ہیں اور اس کا خیال کرتے ہیں تو پھر ہم اس چیز کے اوپر کنٹرول کرتے ہیں۔ اور یہی ہے نفس پر کنٹرول کرنے کا ایک عمل جس کا ہم انسانوں کو حکم دیا گیا ہے۔ اور ہم روزمرہ زندگی میں اکثر ایسی ایٹریبیوشن ایررز دیکھتے ہیں۔ کسی نے ہماری کال واپس نہ کی تو ہم اسے بدتمیزی سمجھ لیتے ہیں، جبکہ ہو سکتا ہے کہ وہ شخص تھکا ہوا ہو یا کسی اور ضروری کام میں مصروف ہو۔ اسی طرح کسی ساتھی نے ہماری بات کا بڑا مختصر سا اور روکھا سا جواب دیا تو ہم فوراً سمجھتے ہیں کہ اس میں تکبر آ گیا ہے، جبکہ ہو سکتا ہے وہ شاید کسی ذہنی دباؤ میں ہو۔ اسی طرح کوئی گاڑی والا اوورٹیک کر لے تو ہمیں فوراً غصہ آتا ہے اور ہم اسے لاپرواہ اور بدتمیز کہنا شروع کرتے ہیں، جبکہ ہو سکتا ہے وہ کسی شدید ایمرجنسی میں ہو۔ تو جب ہم فنڈامنٹل ایٹریبیوشن ایرر کا خیال نہیں رکھتے تو یہ انداز فکر ہماری زندگی میں غیر ضروری غصہ، تناؤ اور بے سکونی پیدا کرتا ہے۔ یہ دوسروں کے بارے میں ہمارے اندر بدگمانی پیدا کرتا ہے، اور یہ بدگمانی پھر ہمارے اپنے اندر بے سکونی اور پریشانی پیدا کرتی ہے۔ اسلامی تعلیمات بھی ہمیں اپنے نقطہ نظر کو وسیع کرنے اور حسن ظن پیدا کرنے کی تعلیمات دیتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے قرآن پاک میں کہ اے ایمان والو، بہت گمان کرنے سے پرہیز کرو، بعض گمان گناہ ہوتے ہیں، اور ایک دوسرے کے عیب تلاش نہ کرو، اور ایک دوسرے کی غیبت بھی نہ کرو۔ اسی طرح امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ احیاء العلوم میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کا مفہوم یوں لکھتے ہیں کہ اپنے بھائی کے لیے 70 عذر تلاش کرو، کہ اگر اس کا کوئی ایسا عمل دیکھو جو بظاہر ہمیں غلط لگ رہا ہو تو اس کا کوئی نہ کوئی عذر تلاش کرو کہ کوئی نہ کوئی اس کی وجہ ہوگی، اور اگر عذر نہ ملیں تو سمجھ لو کہ کوئی نہ کوئی عذر ضرور ہوگا۔ اسی طرح حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ جب اپنے بھائی کی کوئی بات سنو یا اس کا کوئی عمل دیکھو
تو جب تک اس کا اچھا مفہوم نکل سکتا ہے برا مفہوم نہ لو۔ اور سائنس بھی ہمیں یہ بتاتی ہے کہ بدگمانی وہ بے سکونی پیدا کرتی ہے، بیڈ ازمپشنز سٹریس رسپانس کو کریٹ کرتی ہیں، ہمارے اندر کورٹیسول بڑھ جاتا ہے، دل کی دھڑکن تیز ہو جاتی ہے اور ذہنی دباؤ اور جذباتی بوجھ میں بھی اضافہ ہوتا ہے۔ کیرل ڈویک اپنی کتاب مائنڈ سیٹ میں لکھتی ہیں کہ برا گمان فکسڈ مائنڈ سیٹ کریٹ کرتا ہے جو کہ دفاعی رویہ اور جذبات میں شدت کا باعث بنتا ہے، جبکہ اچھا گمان گروتھ مائنڈ سیٹ کا باعث بنتا ہے جو کہ سکون اور برداشت کو بڑھاتا ہے۔ وکٹر فرینکل یہ ایک جو سرجن تھا جسے اس کے خاندان سمیت ناٹسی کیمپس میں قید کر لیا گیا تھا۔ اس کے والدین کو قتل کر دیا گیا، اس کے بھائی کو قتل کر دیا گیا، اس کی بیوی بھی ان کیمپس کی سختیوں کی وجہ سے وفات پا گئی، اسے خود بھی ڈیتھ سیلز کی طرف لے جایا گیا، لیکن پھر یہ کسی وجہ سے موت سے بچتا رہا اور بالآخر یہ رہا ہو گیا۔ جب یہ رہا ہوا تو اس نے ایک کتاب لکھی، مینز سرچ فار میننگ، یعنی انسان کی زندگی کے مقصد کی تلاش۔ اس کتاب میں وکٹر فرینکل لکھتا ہے، ایوری تھنگ کین بی ٹیکن فرام اے مین بٹ ون تھنگ، the last of the human freedoms, to choose one's attitude in any given set of circumstances, to choose one's own way۔ یعنی انسان سے ہر چیز چھین لی جا سکتی ہے سوائے ایک چیز کے، اور وہ ہے کسی بھی قسم کے حالات میں اپنے رویے کا انتخاب۔ ہم حالات کو نہیں بدل سکتے، ہم لوگوں کے عمل کو نہیں بدل سکتے، ان میں سے کسی چیز پر ہمارا کوئی کنٹرول نہیں، لیکن کسی کے عمل پر ہمارا رد عمل کیا ہونا چاہیے اس پر ہمارا پورا اختیار ہے اور پورا کنٹرول ہے۔ اور اس کنٹرول کو حاصل کرنے کا طریقہ ہے کہ اپنے نقطہ نظر کے ساتھ دوسروں کے نقطہ نظر کو بھی سمجھا جائے۔ ہماری زندگی میں بے شمار ایسے مواقع آتے ہیں کہ جب صرف ایک نقطہ نظر کی تبدیلی سے ہمارے جذبات احساسات فوراً بدل جاتے ہیں۔ مثال کے طور پر ہم کسی ریسٹورنٹ میں گئے اور ویٹر نے کچھ بدتمیزی کر دی، اب پہلی سوچ جو ہمارے اندر پیدا ہوتی ہے وہ یہ کہ اس نے مجھے حقیر سمجھا یا جان بوجھ کر میری بے عزتی کی، تو اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ سارا دن بد مزہ۔ لیکن اگر ہم دوسرے کے نقطہ نظر کو، اس کے عذر کو تلاش کرنے کی کوشش کریں، اس کے عمل کا اچھا گمان رکھنے کی کوشش کریں، تو پھر دوسری سوچ ہمارے اندر یہ پیدا ہو سکتی ہے کہ شاید اس کی لمبی شفٹ ہے، ذہنی تھکن ہے، کوئی دکھ ہے، یا بیچارہ 2 نوکریاں کرتا ہوگا۔ تو اس دوسری سوچ کا نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ دل میں نرمی اور ذہن میں سکون پیدا ہوتا ہے۔ اسی طرح کسی دوست نے میسج کا جواب نہیں دیا، پہلی سوچ مجھے اہمیت نہیں دیتا، مغرور ہے، نتیجہ غصہ، اداسی۔ دوسری سوچ مصروف ہوگا، ذہنی طور پر تھکا ہوگا یا پھر بھول گیا ہوگا، نتیجہ سکون اور صبر۔ گھر میں تلخی ہو گئی، پہلی سوچ اس کا تو دماغ ہی خراب ہے، نتیجہ غصہ، نفرت، رشتہ متاثر۔ دوسری سوچ شاید کسی بات پر دل دکھا ہوگا، کام کی پریشانی ہوگی یا شاید صحت ٹھیک نہیں ہوگی، نتیجہ دل میں رحم، محبت قائم۔ بچے نے کہنے کے باوجود ہوم ورک نہیں کیا، پہلی سوچ یہ جان بوجھ کر نافرمانی کر رہا ہے، نتیجہ غصہ اور سختی۔ دوسری سوچ شاید اسے سمجھ نہیں آئی، تھکا ہوا ہے یا توجہ بٹ گئی، نتیجہ نرمی، رہنمائی اور بہتر تعلق۔ کسی نے پیچھے سے زور سے ہارن بجا دیا۔ اب یہ مثال بھی ان معاشروں کے لیے نہیں ہے کہ جہاں ہر طرف ہر کوئی سڑک پر ہارن بجائی ہی رکھتا ہے۔ بہرحال جن معاشروں میں یہ ہارن اس طرح غیر ضروری نہیں بجائے جاتے، وہاں پر اگر کوئی زور سے ہارن بجا دے تو اس پر غصہ آتا ہے۔ تو پہلی سوچ یہ بدتمیز اور جلد باز انسان ہے، نتیجہ غصہ، حقارت، چڑچڑاپن۔ دوسری سوچ شاید اسے کوئی ایمرجنسی کا سامنا ہو، اللہ اس کی خیر کرے، نتیجہ دل میں رحم اور ذہنی سکون۔ کسی ڈرائیور نے تیزی سے اوورٹیک کیا، یہ ہم مثال پہلے ہی کور کر چکے ہیں۔ کسی نے سلام سن کر بھی جواب نہیں دیا، پہلی سوچ یہ بد اخلاق ہے، بڑا مغرور ہے، نتیجہ دل میں ناپسندیدگی۔ دوسری سوچ شاید اس نے سنا ہی نہ ہو یا ذہن کہیں اور ہو، نتیجہ بے چینی ختم، تعلق محفوظ۔
دکاندار نے خشک لہجے میں بات کی۔ پہلی سوچ، یہ گاہکوں کی قدر ہی نہیں کرتا، بہت رج گیا ہے۔ نتیجہ، موڈ خراب۔ دوسری سوچ، شاید سارا دن کھڑے ہو کر تھک گیا ہو، یا شاید اسے کوئی گھر کی کوئی فکر ہو۔ نتیجہ، ہمدردی اور سکون۔ ساتھی نے میٹنگ میں آپ کی بات کاٹ دی۔ پہلی سوچ، یہ مجھے نیچا دکھانا چاہتا ہے۔ نتیجہ، دل میں حسد اور دفاعی رویہ۔ دوسری سوچ، شاید اسے لگا کہ اس کی بات کا فوری کرنا ضروری ہے، مقصد اس کا ذاتی نہیں تھا۔ تو نتیجہ، پرسکون ذہن، تعاون جاری۔ ملازم نے کام میں دیر کر دی۔ پہلی سوچ، یہ سست ہے، نکما ہے، غیر ذمہ دار ہے۔ نتیجہ، غصہ اور تلخ کلامی کا بھی امکان۔ دوسری سوچ، شاید اسے کسی مسئلے کا سامنا ہوگا، یا میری ہدایات واضح ہی نہیں ہوں گی۔ نتیجہ، ہمدردی، تعاون اور بہتر ماحول۔ یہ بہت سی مثالیں دینے کی وجہ یہ ہے کہ ان میں کسی نہ کسی مثال میں ہم خود اپنے آپ کو بھی دیکھ سکتے ہیں کہ کہیں نہ کہیں ہمارے ساتھ بھی ایسا ہوا ہوگا، اور کہیں نہ کہیں ہم نے بھی جلد بازی کا غلط رد عمل دکھایا ہوگا۔ لیکن اگر ہم اس دوسری سوچ کو ذہن میں رکھتے تو ہم اس بدمزگی سے، پریشانی سے، بے سکونی سے خود کو بچا لیتے۔ جب کبھی ایسی سچویشن کا ہمیں سامنا ہو تو ہم خود سے 3 سوال کریں۔ ایک یہ کہ کیا اس عمل کی کوئی دوسری وجہ یا جائز عذر ہو سکتے ہیں؟ دوسرا سوال یہ کہ اس عمل کی سب سے مخلص تعبیر کیا ہو سکتی ہے؟ اور تیسرا اور اہم سوال کہ اگر یہ غلطی میں کرتا تو دوسروں سے کیسے رویے کی امید رکھتا؟ اگر ہم رد عمل میں جلد بازی دکھانے کی بجائے ذرا توقف سے ان 3 سوالوں پر غور کریں تو ہم اپنے آپ کو کتنی ہی پریشانیوں سے بچا سکتے ہیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک ارشاد کا مفہوم ہے کہ سکون اللہ کی طرف سے ہے اور جلد بازی شیطان کی طرف سے۔ جب ہم جلد بازی دکھاتے ہیں اپنے رد عمل میں تو شیطان کی طرف سے فتنہ کریٹ کرنے کا باعث بھی بنتی ہے۔ اب یہ ایک گلاس ہے، اسے ایک شخص دیکھتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ ہاف فل ہے، آدھا بھرا ہوا ہے، جبکہ دوسرا شخص دیکھتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ یہ ہاف ایمپٹی ہے، یہ آدھا خالی ہے۔ بات ایک ہی ہے لیکن نقطہ نظر کا فرق ہے۔ اگرچہ نفسیات کے ماہرین یہ کہتے ہیں کہ جو لوگ اسے پہلی نظر میں ہاف فل دیکھتے ہیں جنرلی وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جن کی سوچ زیادہ مثبت ہوتی ہے، جبکہ جو لوگ اسے پہلی نظر میں آدھا خالی دیکھتے ہیں تو وہ اکثر منفی سوچ رکھنے والے لوگ ہوتے ہیں۔ بہرحال یہ تو ایک ایسا فرق ہے کہ جو فرق ہونے کے باوجود بھی فرق نہیں ہے، اور یہ دونوں رائے دونوں کے لیے ایکسیپٹیبل ہوتی ہیں۔ لیکن بعض اوقات اختلاف رائے یس اور نو میں ہوتا ہے کہ ایک شخص کہتا ہے کہ میری رائے درست ہے، جبکہ دوسرا کہتا ہے کہ نہیں، میری رائے درست ہے۔ تو ایسی صورت میں جہاں اختلاف رائے بھی ہو تو ہمیں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا یہ قول یاد رکھنا چاہیے کہ جب وہ کسی معاملے پر اپنی رائے دیتے تو اکثر یہ کہتے کہ میری رائے درست ہے لیکن غلط ہونے کا امکان رکھتی ہے، اور دوسرے کی رائے غلط ہے لیکن درست ہونے کا امکان بھی رکھتی ہے۔ تو اگر اختلافات پر اپنی آواز بلند کرنے کی نوبت آئے تو ہمیں مولانا رومی کے یہ الفاظ یاد رکھنے چاہیے کہ اپنی آواز بلند نہ کرو، اپنے الفاظ بلند کرو، کیونکہ پھول بارش سے اگتے ہیں، گرج سے نہیں۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ جب ہم دوسروں کا زاویہ نظر نہیں سمجھتے تو ہمارے اندر کی دنیا تنگ اور سخت ہو جاتی ہے، لیکن جب ہم یہ عادت اپنا لیتے ہیں کہ ہر عمل کے پیچھے کوئی ممکنہ معقول وجہ ضرور ڈھونڈیں تو ہماری زندگی میں سکون آ جاتا ہے۔ تو اس ویڈیو کا ٹیک ہوم میسج ہے کہ سائنس کہتی ہے کہ آپ کی دوسروں کے بارے میں رائے آپ کا احساس بن جاتی ہے۔ اخلاق کہتا ہے بغیر حقیقت کو سمجھے فیصلہ صادر کرنا انصاف نہیں، ظلم ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئی ہدایت ہمیں کہتی ہے کہ برے گمان سے بچو، حسن ظن رکھو اور نرمی اختیار کرو۔ اسی طرح رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات ہمیں کہتی ہیں دوسروں کے عمل کے 70 عذر تلاش کرو، اور ہماری روزمرہ کی عملی زندگی بھی ہمیں بتاتی ہے کہ دوسروں کے دل کو سمجھنا خود اپنے دل کو روشن کرنا ہے۔
تو دوسروں کے نقطۂ نظر کو سمجھنا صرف ایک ذہنی مہارت نہیں، یہ روحانی عمل بھی ہے، اخلاقی ذمہ داری ہے اور سکون کا ذریعہ ہے۔ یہ معاشرے میں محبت پیدا کرتا ہے، انسانیت کو قریب لاتا ہے اور ہمیں بہتر انسان بناتا ہے۔ تو یاد رکھیں کہ ہمیں جو عمل جیسا نظر آ رہا ہو، ضروری نہیں کہ اس کی حقیقت بھی صرف وہی ہو، اس کی حقیقت بالکل مختلف بھی ہو سکتی ہے۔ تو اپنا نقطۂ نظر وسیع کرنے سے اور پراسپیکٹو براڈ کرنے سے بہت بار ہم اس بات کا تجربہ اور مشاہدہ کر سکتے ہیں کہ دوسرا جو ہمیں غلط نظر آ رہا ہے وہ اپنے نقطۂ نظر سے بالکل ٹھیک ہو سکتا ہے۔ تو آخر میں ہم ایک ایسی حدیث کو دہرا لیتے ہیں کہ جو ہم میں سے اکثر لوگوں نے کئی بار سنی ہے، لیکن آج جب ہم اسے نقطۂ نظر کے تناظر میں دیکھیں گے تو اس میں ہمیں مختلف رنگ نظر آئیں گے۔ حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ہم لوگ ایک دن رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محفل میں بیٹھے تھے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اب تمہارے پاس جنت والوں میں سے ایک شخص آنے والا ہے۔ تو ہم نے دیکھا کہ ایک انصاری صحابی نمودار ہوئے۔ اگلے دن پھر ایسا ہوا اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر یہی کہا اور پھر وہی صحابی نمودار ہوئے۔ اور جب تیسرے دن بھی ایسا ہوا تو حضرت عبداللہ کہتے ہیں کہ میرے دل میں یہ خواہش پیدا ہوئی کہ میں جا کر دیکھوں کہ اس شخص کا وہ کون سا عمل ہے کہ جس کی وجہ سے اسے دنیا میں ہی جنت کی بشارت دی جا رہی ہے۔ تو حضرت عبداللہ کہتے ہیں کہ وہ ان صحابی کے گھر میں گئے اور ایک فرضی عذر سا بنا لیا اور کہا کہ میرے والد کے ساتھ کچھ اختلاف ہوا ہے جس کی وجہ سے میں چند روز آپ کے پاس ٹھہرنا چاہتا ہوں۔ تو ان صحابی نے کہا بالکل ضرور ٹھہریں۔ تو حضرت عبداللہ ان کے گھر میں ٹھہرے اور ان کے اعمال پر توجہ دیتے رہے۔ حضرت عبداللہ کہتے ہیں کہ انہوں نے دیکھا کہ ان صحابی نے نہ تو کوئی رات کو بہت لمبے قیام اللیل کیے، نہ لمبی لمبی تہجد پڑھی، نہ ہی دن کے وقت کوئی زیادہ نفلی روزے رکھے اور نہ ہی کوئی غیر معمولی لمبی لمبی عبادات کی۔ جب 3 روز گزر گئے تو حضرت عبداللہ نے ان صحابی سے کہا کہ دراصل میرے آپ کے پاس آنے کی وجہ یہ تھی کہ میں دیکھنا چاہتا تھا کہ آپ کا وہ کون سا عمل ہے جس کی وجہ سے آپ کے لیے جنت کی بشارت دی گئی۔ تو وہ صحابی کہتے کہ میرا عمل اس سے زیادہ بالکل نہیں جو تم نے دیکھا ہے۔ ہاں ایک بات ہے کہ میرے دل میں کسی شخص کے بارے میں کوئی کینہ، کوئی حسد، کوئی نفرت، کوئی منفی سوچ نہیں ہے، اور میں اپنے ہر دن کا اختتام ایسے کرتا ہوں کہ سونے سے پہلے میں اپنے دل کو تمام مخلوقات کے لیے کسی بھی منفی سوچ سے پاک کر لیتا ہوں۔ تو یہ سن کر حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ یقیناً یہی وہ ایک وجہ ہے جس نے آپ کو اس دنیا کی زندگی میں جنت کی بشارت کا حقدار ٹھہرایا۔ تو پھر یاد رکھیں کہ بدگمانی نہ صرف بے سکونی پیدا کرتی ہے اور ہماری زندگی کو ناخوشگوار بناتی ہے، بلکہ آخرت میں وبال کا باعث بھی بن سکتی ہے، جبکہ نیک گمانی نہ صرف ذہنی سکون پیدا کرتی ہے اور زندگی کو خوشگوار بناتی ہے، بلکہ آخرت میں اجر کا باعث بھی بن سکتی ہے۔ تو اپنے آپ کو غیر ضروری پریشانیوں سے بچائیں اور نقطۂ نظر کو وسیع کر کے اپنی زندگی کو پرسکون بنائیں، اور اپنے اس ویل بینگ کے چینل کے ساتھ بھی جڑے رہیں اور مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ السلام علیکم۔